بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر عالی وقار، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب و ہم سفر ساتھیوں، میں نے آج جس عنوان کو اپنے جذبات اور خیالات سے عشق و محبت کی قالب میں ڈال کر موضوع تقریر بنایا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، عاشق رسول مرد کلندر اقبال عشق و مصطفیٰ کی تصوف سے سرشار اپنی تصوف اور شاعری وجدانی میں جواب شکوہ میں عہد الہی اور خدائی وعدے کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ جناب والا، اللہ رب العزت خالق ارض و سما نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا کی تاکید فرمائی ہے۔ محب نے محبوب کو وجہ تخلیق کائنات کہا ہے۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اے محبوب، میرا مقصود، میری خواہش، میری محبت، میرا اظہار آپ ہی کی وجہ سے یہ کائنات بنائی ہے۔ جناب والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور اتباع ہی دراصل تکمیل ایمان ہے۔ حدیث شریف میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے والدین، اپنے اولاد اور یہاں تک کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر نہ کرو۔ جناب والا، اسلام میں درخشندہ اور تابندہ باب رقم ہے جب شمع رسالت کے پروانے جان نثاران مصطفیٰ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے پیروی کرتے ہوئے وفا شعاری اور جرت و حمیت کے ساتھ میدان عمل میں ہوتے ہیں۔ اے رحیم و کریم رب محمد، یہ محمد عربی سے وفا ہی تو ہے کہ کہیں گرم ریت پر لچا کر سینے پر گرم پتھر رکھ دیے جاتے ہیں تو کہیں جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، کہیں دیکھتے انگاروں پر چلایا جاتا ہے تو کہیں سرمئی بے بیابان پہاڑوں میں ہزاروں کی تعداد میں فقط اور فقط 313 سروقف و سربلند مجاہدین میدان جنگ میں ہوتے ہیں، کہیں کشتیاں جلایا جاتا ہے تو کہیں سیف اللہ کا لقب پا کر وفا شعاری کا ثبوت دیا جاتا ہے، کہیں عمر کا گھر لٹایا جاتا ہے تو کہیں کفر کا جملہ ترکہ مال و اسباب دربار رسالت میں پیش کر دیا جاتا ہے، کہیں عدالت، سخاوت اور شجاعت کے کرداروں نے اپنے جذبہ ایمانی اور اپنے خون سے تیرے محبوب کے دین گلشن کی آبیاری کی۔ معزز سامعین، اسلام کی سربلندی اور سرفروشی کے لیے لاکھوں کروڑوں سرفروشان اسلام نے اپنی جان کی نذرانے پیش کیے۔ تے ہمیں ایک تیرے معرکہ آواروں میں، تے ہمیں ایک تیرے معرکہ آواروں میں، تے ہمیں ایک تیرے معرکہ آواروں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی آزانی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کی تپتی ہوئی صحراؤں میں، شان نہ چکتی تھی آنکھوں میں جانداروں کی، شان نہ چکتی تھی آنکھوں میں جانداروں کے، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ جناب والا، مسلمان جب اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی جذبے سے سرشار ہو کر میدان عمل میں ہوتے ہیں تب کیسری، کسریٰ اور روم جیسی طاقتور سلطنتوں کے خلاف بھی کامیابی و کامرانی ہماری مقدر بن جاتی ہیں۔ آج اسلام سے دوری کی وجہ سے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر چکا ہے اور جب کمال سے رفتہ زیر عتاب کی طرف جا رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، اطیع اللہ و اطیع الرسول، عشق مصطفیٰ اور وفا محمد سے مغلوب ہو کر دنیا کی اعلیٰ عظمتوں اور اقتداروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنے تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ اگر ڈھونڈو گے ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈو گے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔